علیکم ناظرین، مسلم لیگ کے صدر نواز شریف کا لندن جانے کا فیصلہ، کیا مسلم لیگ کی نون کی سیاست اب ایسے چلے گی؟ محمد زبیر جو بہت عرصے سے نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان کا کہنا ہے ملک میں جمہوریت آگے گئی تو نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر 2017 نہیں کر لیتے۔ محمد زبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے کھایا جیلوں میں گئے اور پھر اسی جواز پر حکومت میں آ گئے۔ 30 سال سویلین بالادستی کی ریاست کی اب اقتدار کی سیاست اپنا لی ہے۔ محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ نے ایسی ہی سیاست کرنی تھی تو پھر 2018 میں سمجھوتا ہی کر لیتے۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ محمد زبیر اب مسلم لیگ نون سے اکتا چکے ہیں یا انہیں اپنے ساتھ دھوکے کا احساس ہونے لگا ہے۔ ناظرین، جس کے جواب میں رؤف کلاسرا تجزیہ کار بھڑک اٹھے، ان کا کہنا ہے کہ آپ اس سے سیکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی پتہ تھا تو آپ کو مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پہ خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جنرل سے۔ رؤف کلاسرا نے بھی کہا کہ آپ کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ آپ کسی کے بہاف پہ ان سے بات کریں اور ساتھ 8 گھنٹے کی میٹنگز کریں، جس کے جواب میں محمد زبیر بھڑک اٹھے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ سر، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ہمارے دوست نے بڑی، اگین جیسے یہ گھومن نے کہا، یہ لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم، آئی ہوپ ہی وانٹ مائنڈ اٹ۔ اگر یہ ان کو چے گویرا سمجھ بیٹھے تھے تو اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں زبیر صاحب یہ لیسن آپ کے لیے ہے سر، اگر اور اچھا پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو یوز کرنا جانتا ہو، کس موقع پہ میں نے کون سی آپ کی وہ کہانی میں یوز کرنا، یوسف رضا گیلانی والی جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ میں سنا لوگوں کو تھک گیا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، چاہے یوسف سناندے ٹھیک ہے سر، اگر انہوں نے ان کو بھی استعمال کر لیا، انہوں نے اگر ہمارے زبیر بھائی کو بھی بڑی اچھے طریقے سے استعمال کر لیا اور اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط استعمال ہوں، اٹس نن آف ہز فالٹ۔ ان کو لیسن سیکھنے چاہیے۔ یہ بیٹریل جو ہوتے ہیں نا، وہ بدلے کے لیے نہیں کی جاتی، کوئی آپ سے دھوکہ کر جائے، کوئی فراڈ کر جائے، اینی جینٹل مین، یہ مین آف پرنسپلز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر لیکن غلط پارٹی میں نہیں، اگر ان کو یوز کیا گیا ہے، ان کے اعتماد کو انہوں نے یوز کیا ہے تو یہ لیسن سیکھیں، بدلے میں نہ جائیں، ریونج میں نہ جائیں۔ میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ دھوکہ کر دینا آپ کے ساتھ، ڈونٹ ٹیک ریونج، ٹیک لیسنز۔ ان کے بھی لیسنز ہیں کہ جن لوگوں کو آپ سمجھتے تھے یہ انقلابی ہیں، یہ آپ لڑائی کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدھا منٹ دینا میں سر دیتا ہوں لاسٹلی آپ نے جمہوریت کی بات کی، میں نہیں کرنا، اٹس ناٹ پرسنل، بیکاز یہ چیزیں آ چکی ہیں سر۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، آپ کو بھی پھر مریم نواز اور پھر نواز شریف صاحب کے کہنے پہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ آپ کا ایک یہاں اصول ہے، اچھا میں بات نہیں سن لیں سر، آ رہا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا۔ آپ یہاں پہ اصول کی بات کر رہے ہیں نا، جمہوریت میں ایسے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، اسٹرائک نہیں کرتے، ڈیلے نہیں کرتے۔ پھر آپ کو بھی ان دونوں کے کہنے پہ آپ کو جنرل باجوہ اور جنرل یہ فیض سے جا کے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے بہاف پہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کیوں ملنے گئے تھے ان سے، جرنیلوں سے ملنے کے لیے کہ ان کے لیے آپ راستے کھولیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں؟ تو آپ بھی اس کا، اس یہ ڈلٹی پالیٹکس کا، اس کمپرومائز پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں۔ میری بات ہو رہی ہے تو میری عمر بات سن صاحب، لو۔ عمر صاحب پروموٹ کیا ہے، آپ نے پروموٹ کیا اسٹرنگتھن کیا، آج آپ کہتے ہیں بڑا غلط کر رہے تھے، یو ور پارٹ آف دا پروسیڈنگ، یو ور پارٹ آف دا پرابلم۔ سر جی میری بات تو سن لینا۔ زبیر صاحب، سر جی پلیز تھوڑا سا، وہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلا کے پورا ویو پوائنٹ لے لیجیے گا۔ میں یہ کہتا تھا جو میرا بیسس تھا کہنے کا، اب آئیں گے سر کلاسرا صاحب پلیز میری بات تو سن لیں۔ میرا جو بیسس تھا کہنے کا، گھومن صاحب، جو میں نے اندر بیٹھ کے سنی تھی باتیں، میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا باہر سے دیکھ کے کہ پہلے وہ پاور پالیٹکس کی بات کر رہے تھے یا سیولین بالادستی، پہلے وہ سیولین بالادستی کی بات کر رہے تھے۔ There were people who were telling him, there was پی ایم ایل این میں تو 2 اوپینینز شروع سے تھے، 2016 میں، 2017، 2018 میں، 2020 میں ہمیشہ سے 2 اوپینین تھے، مزاحمتی سیاست کرنی ہے، مفاہمتی سیاست کرنی ہے۔ بٹ نواز شریف نے کیا چوز کیا تھا، اور میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، مزاحمتی سیاست کرنی ہے چاہے پاور جائے۔ تو میں تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جی انہوں نے اپنا چینج کیا ہے کورس، جو میں نے دیکھا تھا، اندر سنا تھا، اور جو میں نے بعد میں دیکھا 2022 جب شروع ہوا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کچھ تو کمپرومائز کرنے پڑے۔ جب آپ کو کچھ کمپرومائز کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر 2018 میں کر لیتے کمپرومائز۔ دیٹ از دا کوسچن دیٹ آئی واز ریزنگ۔ ایک سوال میں ذرا زبیر صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے دونوں بھائی فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو سمجھنے میں غلطی کر گئے، آپ کا خیال تھا کہ وہ انقلابی ہیں، دراصل وہ آپ کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بقول دونوں بھائیوں کے بے وقوف بنایا، آنےسٹ آدمی ہیں، اور یہ بالکل میں نے یہ الفاظ دیکھا آپ کہہ رہے ہیں سر، انہوں نے کہا ہوگا، میں نے نہیں کہا۔ شہباز شریف نے مجھے کبھی بیوقوف نہیں بنایا تھا، لیٹ می بی فیئر ود ہم۔ ان کی سیاست بالکل ایسی تھی، وہ کہتے تھے ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں،
اور دوسری سائڈ میاں نواز شریف ٹکراؤ کی سیاست کرنے کے لیے تیار تھے. سو میاں شہباز شریف کو تو مجھے سمجھنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں حیران ہوا تھا. نواز شریف کے حوالے سے میں ضرور پریشان ہوا بعد میں کہ وہ پہلے ٹکراؤ کی سیاست، پرنسپلز کی سیاست بات کرتے تھے ہمارے ساتھ کہ جی ہمیں کیا کمپرومائز کرنا، کیوں کریں ہم کمپرومائز. شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے. چھوٹا سا واز نیور اینی ڈاؤٹ اباؤٹ ہز انٹینٹ اور ہز. بریک لینی مجھے، میں بریک کے بعد آ کے پوچھ لیتا ہوں آپ سے. میں ذرا ایک بتانا بھی ہے کہ مری میں جگہ گلی بازار جو ہمارا بازار ہے جہاں سے آپ یا مری جاتے ہیں یا بھور بن جاتے ہیں. مریم نواز، ابھی تو میں نے نام ہی کسی کا نہیں لیا. مری کہہ رہا ہوں. مری میں ایک آپریشن ہو رہا ہے جو جھیکا گلی بازار میں جن لوگوں کے کھوکھے تھے، جو سال ہر سال سے وہاں پر لوگ بزنس کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جب آتی ہے مری میں کو رولا پڑ جاتا ہے، یہ کنسٹرکشن میں پابندی لگ جاتی ہے. ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ عوام پیپل فرینڈلی ہوں، ایسی نہیں کہ جس میں آپ لوگوں کی دکانیں گرا دیں. ان کو ذرائع دیں آمدن کے، نوکری کرنے کے یا بزنس کرنے کے. اور اگر آپ نے بلڈنگ رولز زیادہ بہتر کر لیں تو اس سے زیادہ سب پورے علاقے کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ آئیں اور چیزیں گرانا شروع کر دیں.